بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل، سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر یا بغیر وضو آیت الکرسی کی تلاوت کرنا یا درود پاک پڑھنا اوراد و وظائف کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سونے سے پہلے اوراد و وظائف کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے سونے سے قبل آیت الکرسی کی تلاوت کر لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا اور اس شخص کی شیطان سے حفاظت کی جائے گی۔ اسی طرح کلمہ شریف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ورد کرنا حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر بدن پر، جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیل لیتے۔ تو اس سنت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سونے سے پہلے ہم قرآن مجید کی کچھ آیات، کچھ صورتیں جو بھی ہو، یا پھر سورہ فلق اور سورہ ناس جو بھی ہے یہ تلاوت کر کے ہمیں سونا چاہیے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں۔ ان کی فضیلت احادیث نبویہ میں بہت واضح انداز میں بیان ہوئی ہے۔ میں چند اہم فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہر قسم کی آفات اور شر سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر پھیرتے۔ جادو، نظر بد اور شیطانی وساوس سے بچاؤ، ان دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تمام ظاہری اور باطنی شرور سے، جیسے رات کی تاریکی، حسد کرنے والے کے حسد، وسوسہ ڈالنے والے شریر جن و انس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ نیند سے پہلے پڑھنے کی تاکید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں ہر قسم کے شر، حسد، جادو، شیطان کے وسوسوں اور دنیاوی و اخروی آفات سے بچنے کی جامع ترین دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور تاکید ہمیں ان صورتوں کی حفاظت اور مداومت پر ابھارتے ہیں۔ اسی طرح تسبیحات ہو گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ تسبیحات پڑھنے کو کہا۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو یہ تسبیحات بھی ہمیں سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں یہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں، درود پاک ہو گیا، ہمیں سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرے اور توبہ کرے اللہ رب العالمین اس شخص کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر لی، یہاں سے فرمایا کہ وہ یہ 2 آیات اس شخص کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرنا بھول گیا وہ شخص خسارے میں ہے۔ اس طرح کا مفہوم حدیث پاک کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ ہمیں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت، آیت الکرسی ہو گئی، سورہ فلق اور سورۃ الناس، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا چاہیے، جو کہ سنت سے ثابت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بغیر وضو بستر پر لیٹ کر ہم آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اسی طرح تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا پھر اوراد و وظائف، کچھ اور وظائف ہیں وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، بہتر اور افضل یہ ہے کہ باوضو ہو جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں اور بیٹھ کر وظائف کریں، آیت الکرسی ہے، درود پاک ہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اوراد و وظائف جو ہے بیٹھ کر باوضو ہو کر کریں، اور باوضو ہو کر سونا، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے لگو تو پہلے وضو کر لو، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اس کے بعد پھر داہنی کروٹ لیٹ کر سو جاؤ۔ تو سونے سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، بیٹھ کر اوراد و وظائف کرنا، یہ سب سے افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو ہے، جب بھی وہ آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ باقی رہی بات کہ بستر پر لیٹ کر، پہلے تو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص بستر پر لیٹ کر اوراد و وظائف کرتا ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ادب یہ ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹ کر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے پاؤں سمیٹ لیں، پاؤں آپ کے کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، یعنی بچھا کر نہیں، سمیٹ کر آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، بیٹھ کر جو اوراد و وظائف کریں، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر لیٹ کر کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں، بغیر وضو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، یا پھر مسنون دعائیں پڑھنا، یہ سب جائز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ باقی سونے سے پہلے ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ سونے سے قبل جو ہمیں معوذتین، اسی طرح آیت الکرسی اور تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف کا ورد، اللہ کو یاد کر کے، توبہ کر کے سونا چاہیے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کا حال کچھ یوں ہو گیا ہے کہ موبائل دیکھتے دیکھتے موبائل منہ کے اوپر گر گیا، کب آنکھ لگ گئی کوئی پتہ نہیں، ریلیز دیکھتے جا رہے ہیں، ڈانس، گانے، میوزک سنتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان نسل کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر، سانگ لگا کر سو گئے، تو یہ بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ خطرناک ہے۔ اگر ہو سکے، اللہ نہ کرے، موت تو آنی ہے، اگر اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی تو پھر آپ کا انجام کیا ہوگا؟ تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کر کے سونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔